غرباء 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 غرباء. سورہ قصص میں یہ بیان کیا گیا کہ فرعون یہ مصر کا بادشاہ تھا اور یہ بہت ہی ظالم تھا. ویسے اونچ نیچ تو پہلے سے تھی اور کچھ لوگ امیر تھے کچھ لوگ غریب تھے. یہ امیری اور غریبی شروع سے آ رہی تھی، لیکن دنیا میں سب سے پہلے طبقاتی تقسیم فرعون نے کی ہے. یہ بیکورڈ، یہ نیچی ذات کا، یہ اونچی ذات کا. سب سے پہلے طبقاتی تقسیم فرعون نے کی. یہ بیکورڈ ہے. اور جو لوگ نیچ ذات کے مانے جاتے تھے ان کے حقوق ان لوگوں کی طرح نہیں ہوتے تھے جن کو اشراف اور شریف سمجھا جاتا تھا، اعلیٰ خاندان کا سمجھا جاتا تھا، بلکہ ان کو حکومت سے جو مراعات ملنی چاہیے ان کو کوئی رعایت نہیں دی جاتی. انہیں تمام مراعات سے محروم رکھا جاتا تھا. بیلوں کی طرح ان سے کام لیا جاتا تھا اور انہیں اتنا رزق دیا جاتا تھا جس سے یہ لوگ اپنے آپ کو زندہ رکھ سکیں اور ہمارا کام چلتا رہے. کمائیں یہ اور ان کی کمائی کے اوپر زندہ رہے طبقہ اشراف، شریف لوگوں کا، بادشاہوں کا طبقہ، حکمرانوں کا طبقہ، جرنیلوں کا، کرنیلوں کا طبقہ. تو طبقاتی تقسیم سب سے پہلے اسی نے کی. اور کمزور قوم سے یہ بیگار لیتا، ان کے اوپر ظلم کرتا. ڈیوائڈ اینڈ رول کا جو فلسفہ ہے انگریزوں نے شاید اسی سے لیا ہے، فرعون سے. کسی نجومی نے بتا دیا کہ تیری اس حکومت کا ختم کرنے والا بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا ہے. یہ قبطی تھا، ایک خاندان تھا قبطی جو فرعون کا خاندان تھا، اور بنی اسرائیل کا خاندان یہ حضرت یعقوب علیہ السلام تھا کہ بیٹوں کا جو خاندان تھا وہ تھا. انہی کو حقیر سمجھا جاتا تھا، انہی سے بیگار لیا جاتا تھا اور ہر ظلم و ستم ان کے اوپر روا رکھا جاتا تھا. نجومی نے آ کر کے بتا دیا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کا خاتمہ کر دے گا. تو اس نے اعلان کر دیا کہ جتنے بھی بچے پیدا ہوں سب کو قتل کر دیا جائے، لڑکیوں کو باقی رکھا جائے، لڑکوں کو قتل کر دیا جائے. اس لیے کہ نجومی نے یہ بتایا تھا، منجمین نے یہ بتایا تھا کہ حکومت کا خاتمہ کرنے والا لڑکا ہوگا. تو جتنے پیدا ہوتے بچے سب کو قتل کر دیا جاتا. اور باقاعدہ جاسوس دائیاں ہر گھر میں جاتی، کسی عورت کو حاملہ دیکھتی تو برابر اس کے اوپر نگاہ رکھتی کہ دیکھو اس سے کیا پیدا ہونے والا ہے، لڑکا یا لڑکی. لڑکا پیدا ہوتا چھین کر کے قتل کر دیا جاتا. اس کے بعد فرعون نے یہ دیکھا کہ سارے لڑکے قتل کر دیے جا رہے ہیں. اگر سارے لڑکے قتل کر دیے جاتے رہے تو پھر ہمارے کھیتوں میں کون کام کرے گا، ہماری بیگار کون کرے گا. لہذا اس نے یہ اعلان کیا کہ 1 سال لڑکے نہ قتل کیے جائیں، دوسرے سال کے لڑکے قتل کیے جائیں. تو جس سال لڑکے قتل نہیں ہوتے تو اسی سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا، وہ بچ گئے. اس لیے کہ اس سال بچوں کو قتل نہ کیے جانے کا حکم تھا. اسی سال حضرت ہارون ہوئے جو حضرت موسیٰ کے بڑے بھائی ہیں، وہ بھی نبی تھے، وہ بچ گئے. اس لیے کہ اس سال یہ حکم تھا کہ بچوں کو قتل نہ کیا جائے، سارے بچوں کو زندہ رکھا جائے تاکہ ہمارے کھیتوں میں کام کرے لوگ. محنت کا کام کون کرے گا، یہی لوگ کریں گے. اور جس سال بچوں کے قتل کا حکم تھا اسی سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالی نے 2 چیزیں یہاں ظاہر فرمائی. ایک تو موسیٰ علیہ السلام جب اپنی ماں کے بطن میں آئے تو حمل کے آثار ظاہر ہی نہیں ہوتے تھے، اس لیے دائیوں کو معلوم ہی نہیں ہوا کہ ان کے حمل ہے. اور جب پیدا ہوئے تب ان کے قتل کا خطرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں پیدا ہوا. اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وحی کی. ہو سکتا فرشتہ ہے. اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ کیا غیر نبی کے علاوہ، اب تو کوئی فرشتہ کسی غیر نبی کے پاس آ ہی نہیں سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. پہلے کیا آتا تھا فرشتہ؟ جی آتا تھا، عام آدمی کے پاس بھی آ جاتا تھا. دلیل مسلم شریف کی وہ روایت ہے نا، ایک گنجا
اور ایک کوڑھی اور ایک اندھا، یہ 3 تھے بنی اسرائیل میں. ان کے پاس فرشتہ آیا اور اس کے بعد وہ ایک لمبا قصہ ہے، پڑھ لیجیے. عام آدمی کے پاس فرشتے آنے کا ثبوت حدیث میں موجود ہے. فرشتہ آیا ہوگا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، لیکن 1-2 دفعہ آنا یہ کسی بات کو بتلانے کے لیے آنا ہے، وہی نازل کرنا نہیں. اس وجہ سے کوئی عورت نبی نہیں ہو سکتی، کوئی عورت نبی نہیں ہو سکتی. تو وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اب دودھ پلا. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ، موسیٰ پیدا ہو گیا، اب دودھ پلا. اور اگر تجھے خوف ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے گا تو فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو ایک تابوت بنا لے اور تابوت بنا کر کے اس کے اندر رکھ دے اور حوالے دریا کر دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جب خدشہ ہوا ان کی جان کے لیے تو ایک تابوت بنوا کر کے تابوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈالا اور ان کی بہن کو دیا کہ دریا میں ڈال دے اور دور رہ کر کے علی جنوب، دور رہ کر کے نظر رکھ، دیکھتی جا یہ صندوق جاتا کہاں ہے. صندوق کو حوالے دریا کر دیا گیا. یہ صندوق بہتا بہتا فرعون کے محل میں جو راستہ جاتا تھا پانی کا اس میں داخل ہو گیا. حضرت آسیہ علیہ السلام وہاں بیٹھی ہوئی تھی، نوکرانیوں سے کہا کہ دیکھو وہ کیا ہے، وہ صندوق بہتا بہتا آ رہا ہے. کھولا گیا تو پیارا بچہ. فرعون کو کوئی اولاد نہیں تھی، یہ دیکھو کیسا معبود ہے، کہتا تھا انا ربکم الاعلی، یہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اور اپنی بیوی کو ایک بچہ دینے پر قادر نہیں تھا. یہ پتہ نہیں کیسا خدا تھا یہ. جو محتاج ہو اپنی بیوی کو ایک بچہ نہ دے سکتا ہو کیسا خدا تھا. وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں اور اپنی بیوی کو ایک بچہ نہیں دے سکتا تھا. یہ ایسا خدا تھا بیچارہ. جن کی اولاد نہیں ہوتی انہیں بچوں سے بڑی محبت ہوتی ہے. حضرت آسیہ نے فوراً دیکھا کہ ایک منموہنا سا بڑا پیارا بچہ، ایک تو نبی بننے والے دوسرے بہت ہی خوبصورت. حضرت آسیہ نے، ویسے بچہ بھی منموہنا ہوتا ہے، یہ چھوٹا ہو تو، اور وہ پھر نبی بنانے جانے والے کیسے ہوں گے اندازہ لگائیے. ان کو اپنے سینے سے لگا لیا انہوں نے. فرعون کو معلوم ہوا، اور ایک روایت لکھی ہے اس میں اصل البیان کے اندر کہ فرعون کو معلوم ہوا کہ ایک بچہ تابوت کے اندر بہتا بہتا میرے محل میں آیا اور میری بیوی کے پاس ہے. تو ساری چیزیں بھول کر کے اس بچے کو دیکھتا رہ گیا. کہا کہ ذرا دو مجھے، میری گود میں دو. جیسے موسیٰ علیہ السلام اس کی گود میں گئے، اس کی داڑھی پکڑ کر کے دور سے کھینچا اور ہاتھ بھی مارا اس کے گال کے اوپر. فوراً اس کے ذہن میں آیا ہو نہ ہو یہ وہی بچہ ہے جو میری داڑھی کھینچنے والا ہو اور جو مجھے تھپڑ مارنے والا ہو، یہی میری حکومت کا خاتمہ کرنے والا ہے. کہا لاؤ ادھر دو، میں اسے قتل کرنے جا رہا ہوں. بیوی نے کہا لا تقتلوہ، اس کو قتل مت کرو، ڈونٹ کل ہم، اسے مت مارو. عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، شاید یہ ہمیں فائدہ دے، ہم اپنا بیٹا بنا لیں. وہم لا یشعرون، ان کو احساس نہیں تھا کہ یہی بچہ ہے جو حکومت کا خاتمہ کرنے والا ہے. وہم لا یشعرون، ان کو شعور نہیں، ان کو احساس نہیں کہ یہی بچہ حکومت کے خاتمے کا، فرعونی حکومت کے، فرعونی اقتدار کے خاتمے کا سبب ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں فرعون کے ذہن سے نکال دی اور اس کے بعد کہا کہ دائیوں کا انتظام کیا جائے دودھ پلانے کے لیے. جب سے یہ محل میں گئے چیخنا شروع کر دیا، چیخ رہے ہیں. جتنی دائیاں دودھ پلانے کے لیے بلائی گئیں، ایک کا دودھ پینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام تیار نہیں ہوئے. جو بھی دائی گود میں لیتی زور سے چیخ مارتے. پورے محل کو اللہ کے اس نبی نے، اس بچے نے سر کے اوپر اٹھا رکھا تھا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، من قبل سے پہلے ہی ہم نے تمام دودھ پلانے والی عورتوں کا دودھ موسیٰ کے اوپر حرام کر دیا تھا. پیتے کیسے؟ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ من قبل. ان کی بہن بھی نظر بچا کر کے اندر داخل ہو گئی تھی اور دیکھ رہی ہیں کہ میرا بھائی چیخ چیخ کر کے پورے محل کو سر کے اوپر اٹھائے ہوا ہے اور دائیاں پریشان ہیں. حضرت آسیہ پریشان ہے کہ کوئی بہلانے والا تو ہو. کہنے لگی میں ایک بات بولوں، هل ادلکم اہل بیت یکفلونہ لکم، ایسا گھر نہ بتا دوں، ایسی عورت نہ بتا، اہل بیت مانے گھر والی، ایسی عورت نہ بتا دوں جو اس کی کفالت کرے، اس کا دودھ پی لے. ارے کہاں بلا کر کے لاؤ. کہیں اپنی ماں کو بلا لیں.
اب جیسے ماں کی گود میں آیا دودھ پینا شروع کر دیا اور چیخنا بند کر دیا. کہا کہ ایسا ہے کہ آپ یہیں رکیے اور اس بچے کو دودھ پلائیے. کہا کہ نہیں میرے شوہر میرے گھر پہ ہیں, میری بیٹیاں میرے گھر پہ ہیں, میں یہاں رہ کر کے ان کا خیال نہیں رکھ پاؤں گی. کہا کہ ٹھیک ہے اس بچے کو لے جاؤ, پرورش تم کرو, تنخواہ شاہی خزانے سے دی جاتی رہے گی. یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو پالتا ہے تو دشمن کیا پالتا ہے, اس کے خاتمے کے لیے اسے تیار کرتا ہے اور اس کے خزانے ہی سے, اس کے مال ہی سے اس کی پرورش کرواتا ہے. کیا اس کی قدرت ہے اور کیا اس کا نظام ہے, انسانی سمجھ سے ماورا ما فوق الادراک ہے. آدمی ایک گھر نہیں چلا سکتا, وہ تو پوری کائنات کو دیکھ رہا ہے, اس کے اوپر کچھ بھاری نہیں ہے, اور ہر دن ایک نیا کام ہے اس کے لیے. یہی کام نہیں ہے خالی اس کے لیے, اس کے اوپر تو اس کی نگاہ ہے ہی, ایک ایک ذرہ اس کی نگاہ سے باہر نہیں ہے, اور ہر روز ایک کام ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأي آلاء ربکما تکذبان یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن. ہر دن اس کا ایک کام ہے. یہی نہیں یہی بنا کر کے دنیا بس خاموش بیٹھ گیا ہے. ہر دن اس کا ایک کام ہے, ہماری سمجھ سے باہر, ہماری ادراک سے باہر کہ کیا ہو رہا ہے, کیا کر رہا ہے.